بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کا اپنا ہیلتھ چینل متین مصطفیٰ چینل۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ناظرین یہ ٹاپک ہے ڈینگی بخار، ڈینگی فیور، جو آج کل بہت عام ہے۔ ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہر سٹی میں ڈینگی کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، ان میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ڈینگی فیور کے 2 علاج لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کا روحانی علاج بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور اس کا دیسی علاج بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ناظرین، ڈینگی بخار کی علامت کچھ اس طرح ہیں۔ پہلی سٹیج میں جب وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو یہ علامات ہوتی ہیں: بخار تیزی سے چڑھتا ہے، شدید سر درد ہوتا ہے، جسم اور جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، کمر میں بھی درد ہوتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور یہ سرخی جسم کے باقی حصوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ ناظرین، آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں، روشنی بالکل اچھی نہیں لگتی، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھوں کی حرکت میں بھی درد پیدا ہوتی ہے، اور ناظرین گردن میں گلٹیاں نمودار ہو سکتی ہیں، گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، نیند بالکل نہیں آتی۔ ناظرین، یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے اور مریض کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ شدت کا بخار اور درد ہے۔ ناظرین، 3 سے 4 دنوں میں بخار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کی حالت سنبھلنے لگتی ہے۔ اس مرض کا بچاؤ صرف اور صرف ڈینگی مچھر سے بچاؤ ہے۔ ناظرین، ڈینگی بخار، ڈینگی فیور وائرس سے جنم لینے والی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈینگی مادہ مچھر کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن پر کالی اور سفید داریاں ہوتی ہیں، اور یہ رکے ہوئے صاف پانی پر افزائش پاتا ہے۔ ناظرین، ڈینگی بخار سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، اس خطرناک مچھر کی افزائش صاف پانی میں ہوتی ہے۔ پانی کی ٹینکی، بالٹی، ڈرم، کنستر جن میں صاف پانی ہے، اور پھولدان، گملے وغیرہ برتن، بوتلوں میں رکھے گئے پودوں کو اچھی طرح ڈانپ کر رکھیں تاکہ مچھر ان میں داخل نہ ہو سکے۔ ناظرین، مچھروں سے بچاؤ کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگوائیں۔ سوتے وقت
دوا لگی ہوئی مچھردانی استعمال کریں، ماسکیٹو نیٹ کا استعمال کریں۔ اور ناظرین، طلوع اور غروب آفتاب کے اوقات میں جسم کے کھلے حصوں کو اچھی طرح ڈانپ کر رکھیں۔ مچھر بھگاؤ لوشن بھی استعمال کریں۔ گھروں میں مچھر مار سپرے استعمال کریں۔ اور ناظرین، اس بیماری کی وجہ سے خون میں جو پلیٹلیٹس ذرات ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم کے کئی حصوں میں سے خون بہہ سکتا ہے اور جلد کے نیچے خون جم جاتا ہے، جس سے سرخ دھبے اور نشانات پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، کئی دفعہ ایک جان لیوا بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اگر پلیٹلیٹس بہت کم ہو جائیں جس سے خون جاری ہونے کا احتمال ہو تو اس صورت میں پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، پلیٹلیٹس کی ڈرپ آپ کو کسی بھی اچھے بلڈ بینک سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، طب یونانی یا ہربل سسٹم آف میڈیسن اس مرض کے علاج کے حوالے سے دیگر طریقہ ہائے علاج کے معالجین بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، شہد ڈینگی فیور کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ ناظرین، ایک چمچ شہد ایک کپ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ، جبکہ دوپہر اور رات کھانے سے 1 گھنٹہ قبل استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ شہد ڈینگی فیور میں بہت مفید ہے۔ ناظرین، پروپولس رائل جیلی، جو کہ شہد کی مکھی کے چھتے سے نکلتا ہے، ایک طاقتور اینٹی انفیکشن، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل ہے۔ یورپ میں یہ عام دستیاب ہے، لیکن ہمارے وطن عزیز میں ہم اسے شہد نکالے چھتے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروپولس اس میں بہت مفید ہے۔ ناظرین، پروپولس کو حاصل کرنے کے لیے شہد کے چھتے جس سے شہد نکلا ہو، اس کے 3 گرام کے پیس کاٹ لیں اور ایک ٹکڑا صبح، دوپہر، شام اور رات، اس طرح دن میں 4 مرتبہ چبا کر چوس لیں۔ ناظرین، پروپولس کی مطلوبہ مقدار اس سے حاصل ہو جائے گی۔ اس سے قوت مدافعت میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ڈینگی وائرس زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، اور دوسری بات یہ، پپیتے کے پتے بھی اس مرض کا شافی علاج ہیں۔ پپیتے کے 2 پتے، تازہ پتے یا ان کا رس صبح شام پینے سے پلیٹلیٹس حیران کن طور پر چند گھنٹوں میں بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک دیسی نسخہ نوٹ کرواتا ہوں۔ اس نسخے کو نوٹ کرنے سے پہلے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں اور لائک کر لیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو ہی آپ کو ساری ریمیڈی سمجھ آئے گی، پھر ہی آپ اس کو اچھی طرح
اپلائی کر سکیں گے۔ تو ناظرین آپ کو دیسی نسخہ نوٹ فرما لیں، آپ کو نوٹ کرواتا ہوں۔ ناظرین پہلی چیز آپ نے لینی ہے کالی مرچ۔ پہلی چیز کالی مرچ 10 گرام۔ ناظرین دوسری چیز چرائتا 10 گرام، اور ناظرین تیسری چیز کلونجی 10 گرام۔ تینوں چیزیں 10 گرام لے کر اچھی طرح ان کو صاف ستھرا کر کے پیس لیں اور ان کا پاؤڈر بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اور ناظرین 1 گرام دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام لینی ہے۔ اور ناظرین یہ لینی ہے اجوائن اور پودینے کا کہوہ بنائیں اور اس سے 1 گرام دن میں 3 مرتبہ لیں، اور ڈینگی کے مریض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس سے ڈینگی وائرس کو آپ کے جسم میں پنپنے کا موقع نہیں ملے گا، اور ڈینگی فیور بھی اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین ڈینگی فیور سے متاثر افراد وٹامن کے، وٹامن بی اور وٹامن سی پر مشتمل خوراک استعمال کریں، کیونکہ ڈینگی فیور سے یہ وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ سپلیمنٹ اس مریض کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین ڈینگی فیور والے مریض کو جو غذائیں استعمال کرانی ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین چاول، مونگ کی دال، کھچڑی، شلجم، چقندر، گاجر، کریلا، انار، سنترا، موسمی اور امرود اس مرض میں بہت مفید غذائیں ہیں۔ ناظرین مریض کو یہی غذائیں دیں، یہ اس کے لیے اس کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت مفید ہیں۔ ناظرین احتیاط علاج سے بہتر ہے، لہذا احتیاطی تدابیر کے طور پر سرکہ اور پیاز کا استعمال کر کے ڈینگی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنی غذا میں سرکہ اور پیاز کا استعمال زیادہ کرنے سے بھی ڈینگی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کافور گھر کے مختلف جگہوں پر رکھیں، نیز کسی تیل یا کریم وغیرہ میں شامل کر کے جسم پر لگائیں، مچھر قریب نہیں آئے گا۔ یہ بہت مفید ٹوٹکا ہے، کافور سے مچھر دور بھاگتا ہے۔ تو ناظرین کافور کو کسی تیل یا کریم میں شامل کر کے جسم پر لگائیں تو مچھر آپ کے قریب بالکل نہیں آئیں گے، اور آپ ڈینگی مچھر سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین اس کے علاوہ ڈینگی مچھروں سے بچاؤ کے لیے لیمن گراس کو گھر میں لگایا جائے۔ لیمن گراس ایک پودا ہوتا ہے، لیمن گراس ٹی، اس کو گھر میں لگایا جائے، رکھا جائے۔ ناظرین یہ پودا سنگاپور سمیت دیگر ممالک میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے طور پر مؤثر ثابت ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اس سے لیمن گراس کو بھی استعمال کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر میں اس کا پودا لگائیں۔ اور ناظرین اب اس کا روحانی علاج نوٹ فرما لیں جو بہت ہی مفید ہے ڈینگی فیور کے مریضوں کے لیے۔ اور ناظرین ڈینگی وائرس کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 دم کریں مریض پر، اور مریض انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں کے دم کرنے سے مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کا بخار بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین آپ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنا کر
ڈینگی فیور سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔